جمی مومنین مومنات دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر باواز بلند صلوات۔ ناموس دہر حجت اثنا عشر سرکار ولی العصر دے ظہور تعجیل واسطے پرخلوص صلوات۔ صلی علی محمد وعلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بلند صلوات۔ انتہائی قابل عزت سامعین، قرآن پاک دی سب تو مختصر سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ صاحب تفسیر کبیر اور صاحب تفسیر مجمع البیان نے سورہ مبارکہ کوثر الکوثر تو مراد تحریر فرمایا کہ الکوثر دے علماء نے بہت سارے معنی مراد لین، الحوض الکوثر، الخیر الکثیر، مگر سورہ کوثر دشان نزول دلیل ہے اس بات دی کہ کوثر تو مراد صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام۔ عاص ابن وائل نے رسول اللہ نو ابتر دتانا دیتا۔ ابتر دا مطلب نسل بریدہ، بے نام و نشان،
اس دے آکھن دا مقصد یہ ہا کہ رسول اللہ دی اولاد نرینہ مصلحت پروردگار دا تقاضا ہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب دے بیٹے واپس لے اور رسول اللہ دے آخری فرزند دا انتقال ہویا۔ آس ابن وائل نے ابتر دتانا دیتا، کیا مطلب کہ رسول دے اکھ بند کرن دی دیر ہے، بس اندہ پیغام قرآن ختم، اندی شریعت دا حلال و حرام ختم، تو کہ بیٹا نہیں ہے۔ سامعین محترم، میں آدھا رانا طائف دیاں پہاڑیاں دے درمیان پتھر کھا کھا کے زخمی ہون والا نبی پریشان نہیں ہوئے، افسردہ نہیں ہوئے۔ کفار و مشرکین دی طرف و ایذا رسانیاں ہوئیں، مختلف مشکلات رسول اللہ واسطے درپیش آئیں، مگر رحمت دو عالم افسردہ نہیں ہوئے۔ اب دردتانا سنیا اللہ دی رحمت پریشان ہوئے، خالق نے وحی دی ڈوری ہلائی، میرا حبیب تن ابتر آکھن والے انہ دا کائنات اچ نام و نشان نہ ہو سی، تو نہ گھبرا، انا اعطینا کل کوثر، اسا تن کوثر عطا فرمائی، اسا تن زہرا جو عطا فرمائی ہے، اسا تن فاطمہ جو عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، کتنی قرآن مجید دی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ مورخین آدن آس بن وائل دے 10 بیٹے ہن، جے دے 10 بیٹے ہن ان دا کائنات اچ نام و نشان نہیں ہے، جنہوں اللہ نے بیٹا نہیں زہرا عطا فرمائی۔ کوئی خطہ ارض ایسا نہیں جس مقام تے اولاد رسول موجود نہ ہو۔ میرے محترم سامعین، کسی عالم بزرگوار نے بارگاہ خدا اچ دعا منگی، پروردگار دشمنان خدا دی تعداد، منکرین توحید دی تعداد، ملحدین دی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، مختلف شکوک و شبہات پیدا کیتے جا رہے ہیں۔ پروردگار کوئی ایسی دلیل الہام فرما جو انہا ملحدین اور انہا منکرین خدا دے میں جوابات دے سکاں۔ وہ عالم بزرگوار آدن، میں ستا من خوابج، کوئی پڑھن والا میرے سامنے آ کے سورہ رحمان دینا آیات نو تلاوت کر رہا ہاں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ میرا خیال ہے جتنے حضرات قرآن دی تلاوت تو مشرف ہوندن، وہ انہا آیات دے ترجمے تو واقفن کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید دی ایک دلیل بیان فرمائی، تو کیویں انکار کر سکتے اس کائنات دے بڑاون والے دا۔ آپ اندازہ کر، مرج البحرین یلتقیان، جس دو باہر خلق فرمائن، ایک دے اندر آب شیریں، دوسرے دے اندر آب تلخ۔ توجہ ہے نا حضرات؟ مرج البحرین یلتقیان، پانی دی طبیعت دا تقاضا ہے اتصال، امتزاج، باہم مل ونجنا، مگر بینہما برزخ لا یبغیان، انہاں دے درمیان ایک ایسا حجاب ہے کہ آب شیریں آب تلخ اچ نہیں ملدا، آب تلخ آب شیریں اچ نہیں ملدا۔ وہ عالم بزرگوار دن عالم رویا اچ قرآن دینا آیات دی تلاوت کرن والا، من انہ آیات نو تعلیم کرن تو بعد متوجہ کر رہا ہا۔ انہا منکرین خدا اور ملحدین تو سوال کر، او کیڑی ذات ہے جیڑی انہا دونوں پانیاں نو آپس وچ ملن نہیں دیندی؟ اس سے طاقت دا نام ہے
اللہ فَيَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ہاں انہاں دونوں باہر دا باہم ملنا ہاں اس جو لولو مرجان نکل دیں۔ میرے محترم میں ہائی قرآن دی ظاہری تفسیر میرے مولا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے معصوم دی ذات ایک صلوات اور پڑھو سارے بلند آواز۔ کسی شخص نے عرض کی تھی امام معصوم دی خدمت کہ مولا میں نہ قرآن دی آیات دی وضاحت پوچھنا چاہنا۔ حضرت نے توحید دی عظمت نو بیان کرن دے بعد فرمایا ان آیات دی باطنی تفسیر ہے کہ بحرین تو مراد دو بحر، ایک بحر عصمت ایک بحر امامت۔ آدھے مولا برزخ دی تفسیر فرمایا برزخ تو مراد ذات رسالت ہے۔ آدھے مولا لؤلؤ والمرجان فرمایا لؤلؤ مرجان تو مراد حسنین کریمین۔ بحر عصمت و بحر امامت دا ملنا ہا درمیان حجاب رسالت ہائی دونوں باہر متجاوز نہیں ہوئے، ہاں نتیجہ یہ ہویا جو حسن مجتبہ پیدا ہوئے، حسین سید الشہداء پیدا ہوئے۔ میرے محترم سامعین، اس بی بی دی عظمت دا کیا کہنا جن دی شان دا قصیدہ اللہ دا قرآن نظر آئے، اور سامعین اس بی بی دی عظمت دا کیا کہنا جن دی شان و مقام بیان کرن والی زبان واحی ترجمان نظر آئے۔ رسول اللہ دی کتنی احادیثن بی بی دی عظمت دے متعلق میں چند عرض کرنا چاہ رہا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کلما اشتقت الى رائحۃ الجنہ قبلت فاطمۃ الزہراء، فرمایا لوگو جدا میں خوشبو جنت دا شوق ہوئے میں فاطمہ زہراء دے بوسے لینا۔ بلکہ اس تو بھی بڑے خوبصورت الفاظ حدیث دے ظاہر کلام معصوم یقیناً خوبصورت ہے، مگر لطف لینا میرے حضرات۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا شب معراج جدا اللہ نے من سفر معراج دی سعادت عطا فرمائی، اور میری ضیافت و مہمان نوازی دی خاطر حضرت جبرائیل نے میری خدمت جنت دے ثمرات اور پھل پیش کیتن۔ وہ جنتی ثمر جڑے میں تناول کیتن انہاں دی عمدہ اور لذیذ خوشبو جڑی اس وقت بھی مشام رسالت دے اندر موجود ہے۔ فرمایا کلما اشتقت الى رائحۃ تلک الثمار قبلت فاطمۃ الزہراء، میں جنتی پھلا دی خوشبو دا جدا مشتاق ہوا میں فاطمہ زہراء دے بوسے لینا۔ فاطمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پاک کو سلامت رکھے، آباد اور شاد رہو۔ میں پورے خلوص نال چند حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے حضرات خدا قسم جناب سیدہ تو باعظمت خاتون ہے۔ میں ایک جملہ ادارانا نبوت و امامت نو ملاون والی ہستی دنا زہرا ہے۔ نبوت و امامت نو مربوط کرن والی شخصیت دا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اور میرے محترم سامعین، اس بی بی دی عظمت معصوم دے کلام دی روشنی چرس کر رہا۔ میرے معصوم امام نے فرمایا ما تقاملت الانبیاء حتی اقر بفضلها و محبتها، اللہ نے اس وقت تک کسی نبی نو بھی کمال نبوت عطا نہیں فرمایا جب تک اس نبی نے میری جدہ دی محبت و فضیلت دا اقرار نہیں کر لیا۔ اور یاد ہے نا میرے حضرات نو 11ویں معصوم دی وہ حدیث کے جس سے معصوم نے ارشاد فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلق والفاطمۃ حجت اللہ علینا، فرمایا سب 12 اللہ دی مخلوق تے حجت آئیں، ساڑی دادی زہرا ساڑے واسطے بھی حجت ہے۔ خوش نصیب ہے، میں یاد رانا وہ شخص خوش نصیب اور سعادت مند ہے
جس نو اللہ نے جناب سیدہ دی محبت اور ولایت نصیب فرمائی ہے. بی بی دی عظمت ایک صلوات سارے پڑھ دے بلند آواز. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین، بی بی دی عظمت دا ایک پہلو مگر ضروری ہے کہ اس بی بی دی سیرت میں بیان کیتا جائے، اور کچھ گوشے بی بی دی زندگی دے میں کل عرض کر چکا. عبادت خدا، معرفت پروردگار، سخاوت و فیاضی و ایثار. اور میرے محترم سامعین، بی بی دی سیرت دا ایک اہم گوشہ اور اہم پہلو حیا ہے، حجاب ہے، پردہ ہے. گھبراتا نہیں کہ حضرات؟ میرے محترم سامعین، صرف زبانی جمع خرچ نال فائدہ نہیں ہے. خصوصاً میں کنیزان زہرا دی خدمت عرض کر رہا ہوں، اس بی بی دی سیرت میں مطالعہ کرنا، اس بی بی دے کردار رسوہ حسنہ دی ورگردانی کرنا. خدا قسم جڑیاں تاریخاں حکومتاں دے سائچ پروان چڑھیاں، انہاں کنا خواتین نو پرموٹ کیتا اور کوشش کیتی، مگر حق و حقیقت ظاہر ہے. حق و حقیقت دا ایک اپنا اثر ہے، ایک اپنا وزن ہے. میں عرض کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں، کوئی خاتون اس وقت تک نہ دنیا چ کامیاب زندگی گزار سکتی ہے، نہ آخرت چ کامیاب ہو سکتی ہے، جب تک پہلے سیرت زہرا تے عمل نہ کرے، جب تک کردار سیدہ تے عمل نہ کرے. اور میرے محترم، اسلام ظاہر ہے کوئی طبقاتی مذہب نہیں ہے. اسلام نے ہر طبقے دے حقوق متعین فرمائے. اسلام نے خانوادی زندگی دے بھی کچھ حقوق متعین فرمائے. اولاد دے حقوق، والدین دے حقوق، مرد دے حقوق، زوجہ دے حقوق، ہمسایہ دے حقوق، رشتہ داران دے حقوق. میرے محترم سامعین، اور اسلام نے بڑا خوبصورت نظام متعارف فرمایا. اور مومنین کرام، میں عرض کراں کہ اس وقت ساری سوسائٹی اور معاشرے دے اندر کس تہذیب نو، کس کلچر نو پروان چڑھایا گیا کہ لوگ اسلامی تعلیمات تو دور چلے گئے اور اسلامی تعلیمات تو روشناس نہ ہو سکے. سبحان اللہ، اسلام نے تا اس قدر اس نظام خانوادی نو اہمیت بخشی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جدا کوئی شخص اپنے گھر داخل ہوئے، اپنے گھر داخل ہوئے اور سامنے گھر چستوں اپنے اہل و عیال نظر آمین، معصوم نے ارشاد فرمایا، یسلم الرجل اذا دخل علی اہلہ. جدا اپنے گھر آئے، کوئی شخص اپنے گھر آئے، ان کا قدم گھر دے اندر آئے، پہلا کام میں کرے اہل و عیال نو سلام کرے، اپنے بیوی بچیاں نو سلام کرے. اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، نظر المرء الی زوجہا عبادت. مرد قدم گھر چائے، اس دی بیوی اور اس دی زوجہ اپنے شوہر دی طرف محبت دی نگاہ دیکھے. معصوم نے فرمایا، ان کا دیکھنا عبادت خدا شمار ہو. صرف زوجہ اپنے شوہر دے چہرے دی طرف دیکھے، نظر المرء الی زوجہا عبادہ. فرمایا شوہر دے چہرے دی طرف نگاہ کرنا عورت واسطے عبادت خدا دا درجہ ہے. صرف عبادت خدا نہ، وتکفیر للذنب. معصوم نے فرمایا عورت دا شوہر دے چہرے دی طرف نگاہ کرنا گناہ دا کفارہ ہے، گناہ دا کفارہ ہے. متوجہ میرے سارے سامعین، میں متصل تیسری حدیث عرض کرنا چاہنا. معصوم نے فرمایا گھر وچ محبتاں بانٹ، گھر وچ غصہ تے نفرت تقسیم نہ کر، اپنے اہل و عیال نال تیری محبت ہوئے. اور معصوم نے فرمایا زوجہ واسطے بھی ضروری ہے کہ اپنے شوہر نو محبت اور انس مہیا کرے. ما من امرأت تسقی زوجہا شربتا من الماء. ارشاد فرمایا مرد گھر وچ داخل ہوئے، عورت اپنے شوہر نو ان دی خدمت پانی دا ایک گلاس پیش کرے. فرمایا الا کان خیر اللہ من عبادت سنت. فرمایا اس نو ایک جام پانی دا پیش کرنا اس عورت واسطے سال دی عبادت تو افضل ہے. کان خیر اللہ من عبادت سنت.
ایک سال دی عبادت، کیڑا سال جس سے وہ سارا سال ستیاں گزارے؟ فرمایا نا سیام النہارہا وقیام اللیلہا، سال بھی ہو جڑا سال دن روزے نال رات عبادت خداج بسر کرے۔ غفر اللہ 60 خطیہ، معصوم نے فرمایا ایک جام پانی دا زوجہ اپنے شوہر نو پیش کرے، رحمان اللہ اس دے اس عمل دے بدلے اس عورت دے 60 گناہ معاف فرمائے۔ میرا خیال ہے مجلس ظاہر ہے چونکہ آج بر وقت آکھا شروع ہوئیے، ظاہر ہے میری گفتگو ختم کریں دے تک مومنین شاید آندے راسن، پوری توجہ رکھنا میرے نال حضرات محترم۔ آج کیپٹل پاکستان دے کیپٹل دے اندر دارالحکومت دے اندر جلوس برآمد ہوئے، پردہ کیا پردہ، پردے دے خلاف استعماری سازش، حیا و حجاب اور غیرت دے خلاف بیرونی ہتھ گنڈے استعمال کیتے جا رہے ہیں۔ میرا کسے نال کیا سروکار، میرا تا اپنی ملت دی مستورات نال تعلق اور سروکار ہے۔ میں دست بستہ عرض کر رہا، کنیز زہرا اس وقت تک تو کنیز زہرا اخوامن دی حقدار نہیں ہے جب تک پہلے حیا و حجاب دا خیال نہ رہے۔ اس واسطے کہ بی بی عالم دی سیرت دا ہم پہلو حیا ہے، حجاب ہے۔ یاد ہے نا میرے حضرات نو کہ رسول اللہ نے جدہ صحابہ دے محفل سوال فرمایا، میرے صحابہ عورت دا سب تو قیمتی زیور کیا ہے؟ اور ہر بندے ظاہر ہے اپنی علمی توفیق دے مطابق کسے آکھیا عورت دا زیور سونا ہے، کسے آکھیا عورت دا زیور چاندی ہے۔ حضرت سلیمان محمدی جس نو اللہ نے اس گھر دی معرفت عطا فرمائی ہے، سلیمان اٹھے دروازہ سیدہ تے دق الباب کیتا، عرض کی تھی او میری آقا زادی تیرے بابے دا سوال ہے عورت دا زیور کیا ہے؟ سبحان اللہ، میری مخدومہ نے ارشاد فرمایا سلیمان میرے بابا دے جواب چاک الحیاء والحجاب، عورت دا زیور حیا ہے، عورت دا زیور پردہ ہے۔ حیا و حجاب عورت، اور فرمایا خیر و نسائکم، سب تو بہتر خاتون ہو ہے، سب تو بہتر عورت ہو ہے جس نو ساری زندگی کوئی غیر محرم نہ ویکھے اور وہ کسے غیر محرم گھبراتا نہیں گئے۔ حضرات آؤ حدیث سناوا ہاں ٹھر ونجن۔ میرے محترم میرے معصوم امام نے فرمایا جس عورت دے اندر 4 اوصاف ہون، میں نبی ضمانت دینا قیامت والے دن جنت اچ میری زہرا دے ہمسائے ہو سی۔ جس خاتون دے اندر 4 اوصاف ہون، یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا من قامت صلاۃ الخمسہ، جڑی عورت 5 نمازاں پڑھے، جڑی عورت 5 جگانہ نمازاں دی پابند ہوئے، من سامت شہر رمضان، جڑی خاتون ماہ رمضان دے روزے رکھے، توجہ من اطاعت زوجک، فرمایا جڑی عورت اپنے شوہر دی فرما بردار ہوئے، جڑی شوہر دی اطاعت گزار ہوئے، ناراض نہ ہونا میرے محترم سامعین، جڑی عورت اپنے شوہر دی اجازت تو بغیر گھر تو باہر قدم رکھے، شوہر دے اذن تو بغیر، شوہر دے اجازت تو بغیر، جیڑی عورت اپنے گھر تو باہر قدم رکھے، میری ماں بہن میری بیٹی میں دست بستہ تیری خدمت گزارش کر رہا، جیڑی عورت بغیر شوہر دی اجازت بغیر سرپرست دی اجازت دے اپنے گھر تو باہر قدم رکھے، او زبان جیڑی ما ینطقو عن الہوا دی مصداق زبان ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا 70,000 ملائکہ اس دے گھر واپس پلٹ دیا تائیں اس عورت تے لعنت کرے دے۔ ہے فاطمہ زہرا کی کنیزوں سے گزارش، میرا اگرچہ شاعرانہ کوئی مزاج نہیں ہے مگر چند مصرے میں بہت پسند گفٹ اور ہدیہ کرنا چاہنا۔ ہے فاطمہ زہرا کی کنیزوں سے گزارش، کردار کی طاقت سے زمانے کو ہلا دو، تم زینب و کلثوم کے خطبوں کی امی ہو،
اپنے مقام نو سمجھ، تم زینب و کلثوم کے خطبوں کی امی ہو، خوابیدہ خواتین کے ذہنوں کو جگا دو، سمجھو کہ شمر اب بھی ردا کھینچ رہا ہے۔ میرے نوجوان عزیزان، میں علل اعلان اور ڈنکے دی چوٹ تے آکھ رہا، اس دور جس نے جسارت کی تھی کہ سیدہ دا برقع لٹیا، سیدہ دے سر تو ردا اتاری، او اس دور دا شمر رہا جڑا اس زمانے پردے اور حجاب اور حیا دے خلاف بکواس کرے، او اس دور دا شمر ہے۔ سمجھو کہ شمر اب بھی ردا کھینچ رہا ہے، تم سنت زینب میں ذرا پردہ بنا دو۔ بازار میں مانگی تھی، بازار میں مانگی تھی ردا، بنت علی نے کھانا نہیں منگیا، پانی دا سوال نہیں فرمایا، بازار میں مانگی تھی ردا بنت علی نے۔ تم بھی تو رداؤں کے تقدس کی صدا دو، تم بھی تو رداؤں کے تقدس کی صدا دو۔ ساڑھے بڑے، میں کافی دفعہ مجالس یہ 4 مصرے پڑھ چکا، مگر چونکہ میں وعدہ کیتا ہا اس دوست نال کہ جدہ بھی حجاب اور پردے دے حوالے نال گفتگو ہو سی، میں 4 مصرے مومنین تک ضرور منتقل کرساں، خصوصاً اپنی ماواں بہناں دی خدمت، اپنے حیا و حجاب اور عفت دا خیال کر۔ بازاروں میں کرتی ہو چہروں کی نمائش، بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے؟ خطبے بھی دیے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں۔ اللہ دی کائنات 4 اذاناں جیاں ہوئیاں، ہون دی دیر ہائی بہو رنیاں نبی دیاں دھیاں۔ اللہ تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے۔ پہلی اذان مدینے ہوئی، مؤذن نبی دا مؤذن آئی، نام بلال آئی۔ رسول دی رحلت تو بعد مدینہ چھوڑ گئے، ستہ خواب وچ رسول دی زیارت ہوئی۔ اللہ دے نبی فرمایا، بلال ہر کوئی چھوڑ جایا، تیرا تو ناحق بندا۔ جو میری زہرا دا دروازہ چھوڑ دے میں ہاں، آدھے میں نالین نہیں سنبھلے، دوڑدا ہویا واپس مدینے آئے۔ شرفائے مدینہ نو جدہ پتہ لگ گئے بلال آ گئے، لوگ بلال دے استقبال واسطے باہر آئے۔ میرے مولا حسن آئے، میرے مولا حسین بھی آئے۔ بلال دی نظر جدہ شہزادے آتے پئیے، تڑپ گیا دے غلام مر وجنے ہر کوئی آوے ہاں۔ تسا غلام دے استقبال واسطے کیوں آئے؟ سنسو سادات مومنین میرے مولا مجتبہ فرمیدن، بلال صاحب نہیں آئے سن اما زہرا بیدن۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نانا بلال آج جدہ اذان دا وقت ہوئے، ساڑی اما پیا دی، آج اذان تو آکھے من بابے دا وسطہ ویلا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ توڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے۔ وقت اذان ہویا، بلال گلدستہ اذان تے، نبی دی تھی مسلح عبادت تے۔ اور اس علاقے دے شریفوں بلال جدہ اذان دے دی جاہتے آکھینا اشہد انہ محمد رسول اللہ، سلمان بھجدہ ہے، یاد ہے بلال اذان بند کر، نبی دی دھی دنیا تو ٹر گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ ہائی پہلی اذان، میں تو ہاتھوں پوچھتا جس گھر وچ ماں دی حالت ہوئے، دھیاں چپتا نہیں رہا دھیاں،
نبی دیاں دھیاں دے وین بلند ہوئے اے آئی پہلی اذان جس تو بعد بہرنیاں نبی دیاں دھیاں آؤ میرے نال دوسری اذان مدینے نہیں دوسری اذان کوفے ہوئیے تو سا سمجھ گئے ہو عام مؤذن نہ مؤذن حسن دا بابا علیہا 19 رمضان دی صبح آئی کوفہ دی مسجد آئی مؤذن حسن تے حسین دا بابا علی آئی جدہ میرے مولا اذان شروع کی دیئے میں آدھرانا کوفہ چہار کہیں سنی ہو سی مگر جمیں علی دیاں دھیاں سنی ان کہیں نہیں سنی ادو اذان مکیے ادو مولا مسلح عبادت تے آئین ابن ملجم دی ضرب دا لگنا ہا علی فرمائے فزت و رب القعبہ رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا علامہ قبلہ مفتی جعفر حسین سیرت امیر المومنین نے جملہ لکھے انہاں فرمائے امام روح کائنات ہوں دے امام دا محراب مسجد تڑپنا ہا مسجد زلزلہ آئے مسجد دے دروازے آپس ٹکرائے پرندیاں دے چیخ و پکار دی آوازہ بلند ہوئیں میں کیوں نہ آکھاں ملائکہ دا کوہرام مچ گئے حوران جنت دے وین آئین ایک ہاتف دی آواز آئیے قتلا امیر المؤمنین قتلا امیر المؤمنین تو سا چپ کر کے سنے اے صدا جدہ علی دیاں دھیاں دے کھنا تے آئیے بطول دیاں دھیاں بہرنیاں دردمندہ ہوئے ہائی دوسری اذان جیدے تو بعد بہرنیاں زہرا دیاں دھیاں اللہ تو آڑے ویڑے وسدے رکھے سن سو تریجی اذان مدینے نہیں کوفہ نہیں پہنچ گئے ہو میرے نال تیسری اذان ہوئیے کربلا دے جنگلے 10 محرم دی صبح آئی مؤذن حسین دا یوسف آئی میری لکھ جان قربانوں پوے نکن قبلہ لکھیا ہے سارے رائج مؤذن حجاج ابن مسروقہ مگر جدہ 10ویں دی رات دھمیے حسین آدھن اکبر آج تو اذان دے قربانوں پوا لیکن میں ایک نفسیاتی لفظ آدھا کیوں بھائی درد مندو کسے ماں دا جوان بیٹا مسجد اتھائیں اذان دے وے تے ماما تے بھیڑا گھر سندیاں پہیاں ہومیں کے خیال نے مستورات خوش ہوں دیاں ہمسایاں نو دسے دیاں ماں دی آج مؤذن میرا پترا بھیڑا دیاں آج اذان میرے بھرا دیتی ہے میں آدھا کائنات دیاں عورتہ تا خوش ہوں دیاں اللہ جانے کربلا کیڑی مجبوری آئی ادو علی اکبر آکھے اللہ اکبر ماما الگ رو دیاں بھیڑا الگ رو سبحان اللہ سبحان اللہ میری وڈی سینہ دے نسا تلاوت قرآن اچ مصروفہ سے جدہ علی اکبر اذان شروع کی تھی ہے نا اللہ اکبر میری وڈی سینہ دی آئی مائیاں بند کرو قرآن اکبر دی اخیری اذان سن لو کیڑی سونی اذان ہے دردمندہ ہوئے ہائی تیسری اذان جیدے تو بعد بہرنیاں نبی دیاں دھیاں بس میں تو مسائب پڑھ چھوڑے چوتھی اذان جیدے تو بعد بہرنیاں نبی دیاں دھیاں دساں اے مدینے نہیں ہوئی اے کوفہ نہیں ہوئی اے کربلا نہیں ہوئی او درد مندہ ہوئے چوتھی اذان شام دے دربار چھوڑی میری لکھ جان قربان ہو پوے کس ویلے اذان ہوئی کس ویلے اذان ہوئی اجا اذان دا وقت ہوئی نا اذان اس ویلے ہوئیے جدہ علی دی دھی خطبہ پڑھے سبحان اللہ پوچھنا میرے تو خطبہ کیڑے ویلے پڑھے اس
خطبہ اس ویلے پڑھیا جدہ اس کمینے شراب دے نشے بد مستو کیا کہ نا لائبت بنو ہاشم بالملک یہ سارا ہاشمیہ دی سلطنت دا کھیلا لا خبر جا ولا وحی نزل نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی وحی ہے جدہ ایسا کیا ہے حسین باغیہ بہاویں جیڑی سفرہ دی تھکی ہوئی آئی آدھی ہے سجاد اجازت دے اور میں خطبہ پڑھا سبحان اللہ بھائی میں حق پڑھتا ہے شریفان دے غم میں چروڑ دا اللہ گواہے جدہ آلیہ خطبہ پڑھے جانورہ دے گلچ گھنٹی دیاں آوازہ رک گئیاں پرندے ہوائے چرو گئے دربار ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے سیدو مومنو میں آدھرنا الگ گلے جو اچھا کڑا نہیں بولی اچھا بولیا لوگانو بھول پہ ویدیان جدہ کوفہ دے دربار پہلی دفعہ اچھا بولیے ایک نابینا نالل ساتھی تو بچدائے من ڈسا اے خطبہ پڑھا نالا کونے یاد ہے تو کیوں پچھدائے تو نابینا اکھی تو محتاج ہے آدھے کیوں پچھدائے آدھے من انج لگ دائے دربار چالی آگئی آدھے تنکے میں پتہ لگائے آدھے میں علی دے خطبے سنے ہوئے میری ہے کاکھ جمل اچکا مائیے دو جی اک سفین اچکا مائیے آدھے میں علی دی آواز تو بھلدا نہیں علی یا علی دا کوئی پترے یاد ہے نابینا شکر کر تیری اکھی کوئی نہیں آج خطبہ پڑھنا لا علی نہیں علی دا پتر نہیں علی دی وڈی تھی زینب آدھے ہاتھ ہو گئی ہے اوندے سر تے چادری کوئی نہیں مرحبا دنیا دے غم میں نہ رہو سبحان اللہ جدہ دمشق دے دربارچ جدہ دمشق دے دربارچ علی دی دھی خطبہ پڑھے میں خطبہ نہیں خطبے دا مفہوم سنے نا پہلے اللہ دی تعریف پھر انبیاء دی تعریف پھر اپنے نانے تے صلوات پڑھن دے بعد اپنے جد فضائل سنائے آدھی آئی لوگوں میرا نانا محمد جڑا سارے نبیاں دا سردار آدھی آئی لوگوں میرا بابا علی جڑا ہر جنگ ذوالفقار نال کرے دا آدھی آئی لوگوں میرا چاچا جعفر جڑا جنت وچ ملائکہ نال پرواز کرے دا فضائل پڑھدے پڑھدے مصائب تے آ گئی ہے حقل مار کے آدھی آئی لوگوں میرے بھرا مارے گئے لوگوں میرے پتر مارے گئے لوگوں شام دے بدماشا میری چادر لوٹ لئی اجرکم اللہ عالیہ دا خطبہ پڑھنا دربار انقلاب آگئی ہے مک گئی میری پڑھائی ہر پاس اولان تان شروع ہوئی ہے روم تو آیا ہویا سفیر کرسی چھوڑ کے اٹھائے آدھے یزید تو دادائی میں باغی مرائے آدھے او قید نہ دیے میں محمد دی دھی آدھے عجب مسلمانوں اپنے نبی دیاں دھیان بدماشا دے مجمع چلائے آئے آدھے میں عیسائیاں میری قوم عیسائی ہے میں داؤد نبی دا نواسا میرے تے داؤد دے درمیان 70 پشتہ دا فاصلہ ہے آدھے میری قوم ایڈا حیا کریں دیئے میں جتھوں گزرا میرے پیران دی مٹی تبرک بنا لیں دینا آدھے تسا جب مسلمانوں اپنے نبی دی ادھیان دربار
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مکئی میری پڑھائی میں تیری محبت وے کے آخری جملہ، شالا دنیا دے غم مت نہ رو میں، سادات دے خطبے پڑھن نال اندے شراب دا نشہ لہ گئے، اقتدار دا نشہ لہ گئے، ویک کے آدھے علی دی دھی میرا ایک سوال ہے، کربلا تیرے اتے مسائب آئین، بھرا مارن پتر مارن والکوفہ آئیے، ہن میرے دربار چائی کھڑیے، ڈسا تیرے اتے وڈی مصیبت کیڑی آئیے، سیدو ہن دوڑی جدہ دی ڈھا نکلیے، آدھی آئی ظالمہ میرے واسطے وڈی مصیبت آئی ہوئے، جو میں زینب نو تیرے جے بدماش نال بولنا پہ گی ہے، میں آدھا کجا لی دیا دیا، کجا شرابی دے دربار، بے محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین وأولاده المعصومين عليهم الصلاة والسلام، اللهم بثواب المجلس المبارك الميمون إلى أرواح المرحومين البانين المجلس المبارك الميمون، اللهم اغفر خطيئاتهم وسيئاتهم واحشرهم مع النبي الكريم والأئمة المعصومين، اللهم اجعلهم عندك عليين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ پروردگار شانی سے عبادت میں قبول فرما۔ حاضرین مومنین دے آنسو گناہ دی بخشش دا ذریعہ قرار فرما۔ مجلس آزاد ثواب بانیان مجلس دے مرحومین سید سجاد علی زیدی مرحوم اور انہاں دی اہلیہ مرحومہ اور اس خاندان دے جملہ مرحومین مرحومات دے نامہ اعمالی درج فرما۔ پروردگار انہاں مرحومین دے درجات بلند فرما، منازل آخرت آسان فرما، شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما۔ پروردگار جتنے ہاتھ دعائیں واسطے بلندن تمام دے نیک حاجات قبول فرما، خصوصاً بانیان مجلس دے رزق وچ برکت عطا فرما، آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ میرا کریم اللہ بیماران صحت سلامتی عطا فرما، بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرما، صاحبان اولاد مومنین دی اولاد دی زندگی دراز فرما۔ اس مجلس عزائے جتنے نوجوان عزیز آئے بیٹھیں میرا اللہ انہاں تمام جوانان و آل محمد دے جوانہ دی سیرت نصیب فرما، جتنے بزرگان تشریف لے آئے آل محمد دے بزرگان دا کردار نصیب فرما، پردے دے اندر جتنیاں مستورات تشریف فرما میرا مالک سیرت سیدہ تے عمل دی توفیق عطا فرما، میرا مالک توبتاً نصوحہ دی توفیق عنایت فرما، پروردگار ساڑے خطیات تو درگزر فرما، حسنات نو شرف قبولیت عنایت فرما، موت تو پہلے توبتاً نصوحہ دی توفیق مرحمت فرما، جنہ مومنین دیا دعائیں ساڑے زمین میرا مالک قبول و منظور فرما، مومنین جہان دی حفاظت فرما، شر اعداء و حاسدین تو محفوظ فرما، مراجع دینیا علماء کرام دسایا ملت دے سرہ تے مستدام فرما، ملت تشیع دے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما، ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی و بیرونی خطرات تو مملکت پاکستان نو محفوظ و مسعون فرما، دشمنان ملک و ملت دے ناپاک ارادیاں تو محفوظ فرما، پروردگار پورا شوق دور ہے، شر اعداء و حاسدین تو تمام اہل ایمان دی محافظت فرما، خدمت مکتب اہل بیت نال مزید موفق اور معید فرما، پروردگار ساڑے حقیر لمحات اپنی بارگاہ عبادت کثیر شمار فرما، خصوصاً
بانیان مجلس دی اس زحمت کاوش کوشش بعنوان مجلس تمام خرچ و اخراجات اپنی بارگاہ عبادت شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.